کون کامیاب ہوگا؟ دنیا و آخرت کی کامیابی کیسے ممکن ہے؟ کیا عابد و زاہد کامیاب ہوں گے یا پھر فاسق و فاجر، جو کہ اس دنیا میں تو بہرحال کامیاب ہی ہیں؟ مجھے جمعہ کا ایک پرانا خطبہ یاد آ رہا ہے۔ دہشت گردی کا دور تھا، خود کش دھماکے ہو رہے تھے، خود کو بہت سچے پکے مسلمان سمجھنے والے خود کش دھماکے کر کے عام معصوم لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ اس دور میں مولانا صاحب نے جمعہ کے خطبہ میں ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف فرما تھے، دو صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے کہ وہاں سے کہیں اور کسی تیسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ ہوا، تو ان میں سے ایک صحابی جو خود کو بہت عابد و زاہد اور تقوی میں اعلیٰ مقام پہ سمجھتے تھے، دوسرے صحابی کو ذرا کمتر سمجھ رہے تھے، اور دوسرے صحابی جو کہ خود کو گناہ گار اور کمتر سمجھ رہے تھے، وہ شرمندہ ہو رہے تھے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان ایک عابد و زاہد صحابی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے شاید کمتر محسوس کروں گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دونوں صحابی میرے ساتھ چلیں گے۔ تو وہ صحابی جو خود کو عابد و زاہد سمجھتے تھے اور اپنے تقوی پہ ان کو بہت ناز تھا، انہوں نے دل میں سوچا کہ اور بلکہ دعا کی کہ یا اللہ، کہ اس دنیا میں تو یہ گناہ گار میرے ساتھ چل رہا ہے، لیکن آخرت میں تو ان کو میرے ساتھ نہ رکھنا۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے، یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے فرما دیا گیا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اور یہ دوسرے صحابی آخرت میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ آخرت میں یہ جنت میں ہوں گے اور تم جہنم میں ہوگے۔ صاف ظاہر ہے کہ آخرت کی کامیابی بہت زیادہ عبادت گزاری میں نہیں ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جس میں زیادہ ہے وہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور یہ بھی فرمان ہے کہ یہ جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے، ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی جنت کے حقدار ہیں۔ وہ گناہ بھی کر لیتے ہیں تو بھی وہ اللہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، ڈر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور یہی توبہ انہیں جنت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ عبادت گزار تو بہت زیادہ عبادت کرنے والا، کروڑوں سال کے سجدے کرنے والا ابلیس جو ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا۔ جنت کے حقدار تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کیونکہ شیطان کو، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ ہر ایمان والے کو بھٹکائے گا، سیدھے راستے سے غلط راستے پہ لے کے جائے گا، گمراہ کرے گا، اور ہم گمراہ ہو بھی جاتے ہیں، خطا کرتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی بھول ہو جاتی ہے تو بھی گناہ کر لیتے ہیں، اور اگر بھول نہیں بھی ہوتی ہے، جان رہے ہوتے ہیں
کہ غلط کر رہے ہیں، یاد ہوتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، اس کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن شیطان اس گناہ کی لذت ایسے انسان کے اوپر غالب کرتا ہے کہ انسان خطا کرتا ہے اور گناہ کر گزرتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے۔ گناہوں سے پاک صرف انبیاء کی ذات ہے۔ اس دنیا میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ گناہوں سے کوئی بھی پاک نہیں ہے، ہر شخص گناہ گار ہے، لیکن اچھا وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے، اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ پاک کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کرتا ہے۔ بہت عبادت کرنے والا اگر تکبر کرتا ہے، اپنی عبادت پہ غرور کرتا ہے اور حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا تو اپنی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف فاسق و فاجر، وہ تو بہرحال جہنم کے راستے پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا راستہ اگر تبدیل نہیں کرتے، اللہ کی طرف واپس نہیں آتے تو جہنم ہی میں جائیں گے۔ لیکن ایک شخص جو کہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور گناہ پہ پھر نادم بھی ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، ایسا ہی شخص ہے جو آخرت میں کامیاب ہوگا۔